आदाब नाजरीन, हम पढ़ रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की स्वाह उमरी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी हुई है। तो आज आपको ये मिल रहा है मिर्ज़ा गालिब के हवाले से 5वां लेक्चर। तो आप सोचते होंगे कि इतने ज़्यादा लेक्चर और मिर्ज़ा गालिब की स्वाह उमरी पढ़ने में, तो अज़ीज़ तलबा मिर्ज़ा गालिब के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, फिर भी उनकी खिदमात, उनकी जो अहमियत है, उनकी जो अफादियत है, उनका अदब है, उसको अभी पूरी तरह से पेश नहीं किया जा सका है। तो इस तरह से आप लोग याद रखें कि थोड़ा सा वक्त दें, मिर्ज़ा गालिब के हवाले से आप और भी पढ़ें, तो तब जाके आपको मालूम होगा कि ये कितने बड़े राइटर थे, कितने बड़े शायर थे, पोइट थे, और क्या इनके खिदमात हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये ख़त्म करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पूरी तरह से मैं आपको निचोड़ इसका बताऊँगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो हमने यही थोड़ा सा पिछली क्लास में कहाँ छोड़ा था कि उनको आम पसंद थे और आम खाते थे हमेशा। एक दोस्त के साथ बैठ के आम खा के छिलका फेंका हुआ था। गधे ने जब नहीं खाया तो दोस्त ने कहा कि देखो गधे भी आम नहीं खाते। तो उन्होंने दोस्त को कैसे जवाब दिया कि हाँ, गधे ही आम नहीं खाते, इसका मतलब जो आम नहीं खाते आप लोग तो आप गधे हो। तो इस तरह से उनका मजाकिया अंदाज़ था और तंज़ो ज़राफ़त थी उनके कलाम में। लोग यानी दूर दूर से उनके साथ बात करने के लिए आते थे, उनकी बातें सुनने के लिए आते थे। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी, यानी कभी भी वो आम खा के ना, होता है ना कि एक बार खाना खा लिया बस पेट भर, जी भर गया, उनका जी कभी नहीं भरता था आम खाने से। यानी वो जितना भी हों चलते थे सब। अहले शहर तोहफ़ा बेचते थे, ख़ुद बाज़ार से मंगवाते थे। बाज़ार से दूर दूर का आम बतौर सौगात के आता था, मगर हज़रत का जी नहीं भरता था। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम नाकिल थे कि एक सोहबत में मौलाना फ़ज़ल हक़ और मिर्ज़ा और दिगर अहबाब जमा थे, और आम की निस्बत हर शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था कि इसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी कह चुके तो मौलाना फ़ज़ल हक़ ने मिर्ज़ा से कहा, तुम भी अपनी राय बयान करो। मिर्ज़ा ने कहा, भाई मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ़ 2 बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। सब हाज़रीन हंस पड़े। यानी कुछ मजलिस बैठी हुई थी, सभी आम के बारे में बता रहे थे कि कैसा होना चाहिए। तो जब मिर्ज़ा साहब की बारी आई तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं तो यही बात कहूँगा कि भाई आम होने चाहिए, आम मीठे होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए, यानी जितने जी भर के इंसान खा सके। आगे क्या कहते हैं, मिर्ज़ा के ख़ास शागिर्द और दोस्त जिनसे नहायत बेतकल्फ़ी थी, अक्सर शाम को उनके पास जाकर बैठते थे। पहले हमने देखा कि आम उनको लोग तोहफे में बेचते थे और आम के हवाले से उनके साथ हमेशा इन बातचीत होती रहती थी। अब आगे क्या देखा है कि उनके शागिर्द जो थे ख़ास और दोस्त थे, तो वो नहायत बेतकल्फ़ी के साथ शाम को, यानी बग़ैर किसी यानी रोक टोक के वो शाम के को उनके साथ जाके बैठते थे। और मिर्ज़ा सरूर के आलम में उस वक्त बहुत पुरलुत्फ़ बातें किया करते थे। पुरलुत्फ़ क्या होगी? मज़ेदार बातें। एक रोज़ मीर महदी मजरू बैठे थे, और ये मीर महदी मजरू कौन हैं? ये मिर्ज़ा गालिब के दोस्त हैं। और मिर्ज़ा पलंग पर पड़े हुए कराह रहे थे, यानी उनके दोस्त उनके पास बैठे हुए थे और मिर्ज़ा गालिब पलंग पर पड़े हुए कराह रहे थे, यानी दर्द था उनको, बीमार थे। मीर महदी पाँव दाबने लगे। मिर्ज़ा ने कहा, भाई तू सैयद ज़ादा है, मुझे क्यों गुनहगार करता है? उन्होंने ना माना और कहा, आपको ऐसा ही ख्याल है तो पैर दाबने की उजरत दे दीजिएगा। क्या कहा गया है कि उनका जो दोस्त है मीर महदी मजरू, तो वो उनके पास बैठा था। एक बार मिर्ज़ा बीमार हो जाते हैं और वो उनके पाँव दबाने लगता है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मना किया कि आप सैयद हो, मत पाँव दबाओ मेरे, आप मुझे यानी गुनाहगार करते हो। तो उन्होंने कहा, अगर आपको इतना ही वो सैयद का ख्याल है तो आप मैंने जितने पाँव दबाए हैं उसकी उजरत दे दीजिएगा, यानी उसकी मजदूरी दे दीजिएगा। आगे क्या कहा? मिर्ज़ा ने कहा, हाँ उसका मज़ायका नहीं, यानी उसकी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बात क्या है, जब वो पैर दाबे उन्होंने उजरत तलब की। मिर्ज़ा ने कहा, भैया कैसी उजरत? तुमने मेरे पाँव दाबे
میں نے تمہارے پیسے دابے، حساب برابر ہوا۔ دیکھیے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے پاؤں دبائے ہیں تو میں آپ کو اجرت دے دوں گا۔ پھر جب باری آئی تو ان کے دوست نے مانگا کہ بھائی ہمیں دے دو، اب اجرت دے دو، یعنی دو ہماری مزدوری۔ انہوں نے پتہ کیا کہا کہ کیسی مزدوری، آپ نے ہمارے پاؤں دبائے ہیں تو ہم آپ کے پیسے دبا لیں گے، جس طرح آپ نے ہمارے پاؤں دبائے ہیں اسی طرح سے ہم آپ کے پیسے دبا لیں گے، یعنی نہیں دیں گے۔ آگے بات سمجھ میں، تو حساب برابر ہو جائے گا۔ ایک دن قبل، یعنی یہ ان کی باتیں آپ دیکھیے کس طرح کی مزاحیہ باتیں ہوتی تھی، ان کا لطف باتیں کرنے کا انداز کیسا ہوتا تھا۔ ایک دن قبل غروب آفتاب، یعنی آفتاب ہوتے سورج غروب ہونے سے پہلے آفتاب کے، مرزا صاحب شام کا کھانا کھا رہے تھے، یعنی شام کا وقت تھا اور کھانا کھا رہے تھے، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ کھانے میں صرف شامی کباب تھے۔ میں بھی وہاں موجود تھا اور ان کے سامنے بیٹھا رومال سے مکھیاں جل رہا تھا، یعنی مکھیاں بگا رہا تھا ان کے سامنے بیٹھ کر، اور وہ کھانا کھانے لگے تھے۔ مرزا نے کہا، یہ آخری پیج ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ اب دل تھام کے جو ہے اس کو سنیں گے۔ کیا کہا؟ مرزا نے کہا، آپ ناحق تکلیف فرماتے ہیں، میں ان کبابوں میں سے آپ کو کچھ نہ دوں گا۔ پھر آپ ہی یہ حکایت بیان کی کہ نواب عبدالاحد خان کے دسترخوان پر ان کے مصاحبوں اور عزیزوں اور دوستوں کے لیے ہر قسم کے کھانے چنے جاتے تھے، مگر خاص ان کے لیے ہمیشہ ایک چیز تیار ہوتی تھی، وہ اس کے سوا اور کچھ نہ کھاتے تھے۔ ایک دن ہاں وہ اس کے سوا کچھ بھی اور نہ کھاتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن ان کے لیے مزر عفر پکا تھا، وہی ان کے سامنے لگایا گیا۔ مصاحبوں میں ایک ڈوم بہت منہ لگا ہوا تھا جو اس وقت دسترخوان پر موجود تھا۔ نواب صاحب نے اس کو کھانا دینے کے لیے خالی رکابی طلب کی۔ اس کے آنے میں دیر ہوئی، نواب کھانا کھاتے جاتے تھے اور خالی رکابی بار بار مانگتے تھے، یعنی وہ بار بار کھانا ادھر سے کھا ہی جا رہے تھے لیکن ادھر رکابی مانگ رہے تھے۔ تو کیا ہوا؟ وہ مصاحب نواب کے آگے، مصاحب کیا ہوتا ہے؟ صاحب کی جمع، صاحب سے نکلتا ہے، وہ مصاحب نواب کے آگے رومال ہلانے لگا اور کہا، حضور اور رکابی کیا کیجیے گا؟ یعنی وہ خالی رکابی اس کے سامنے پڑی تھی لیکن کہہ رہا تھا خالی رکابی لائیے۔ کیا کہ انہوں نے رومال اس کے سامنے ہلا رہا تھا، مکھیاں بگا رہا تھا، تو اس نے پوچھا اور رکابیوں کو کیا کرو گے؟ اب یہی خالی ہوئی جاتی ہے یعنی آپ جو جس میں کھانا تھا وہ آپ خالی کر رہے ہیں، تو اب اور کو کیا کرو گے؟ اب یہی خالی ہو گئی ہے۔ نواب یہ فقرہ سن کر پھڑک گئے اور وہی رکابی اس کی طرف سرکا دی۔ تو یہاں کیا کہا گیا ہے؟ صرف اتنی بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نواب صاحب جو تھے وہ ان کے لیے خاص کھانے بنا کرتے تھے۔ تو ایک بار کیا ہوا، یعنی جو ان کا کھانا خاص ہوتا تھا وہ کسی دوسرے کو نہیں دیتے تھے۔ تو ایک بار ان کا کھانا یعنی الگ سے نہیں بنا، تو ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی انہوں نے کھانا دینا چاہا، تو خالی رکابی مانگتے رہے اور کھانا ادھر کھاتے گئے۔ تو جب تک رکابی آتی تو وہ خالی کرتے جا رہے تھے۔ تو جو صاحب ان کے سامنے بیٹھ کے رومال کے ساتھ ان کی مکھیاں بگا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اب یہی خالی ہو گئی ہے تو اب خالی کس لیے منگوانی ہے، رہنے دیجیے۔ تو انہوں نے جتنا کھایا ہوا تھا باقی ان کی طرف سرکا دیا۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غالب نے ان کو کہا کہ آپ کو بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے دوست کو، تو آپ کس لیے مکھیاں بگا رہے ہو بیٹھ کے۔ ایک دفعہ رات کو پلنگ پر لیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تاروں کی ظاہری بدنظمی اور انتشار دیکھ کر بولے، جو کام خود رائی سے کیا جاتا ہے اکثر بے ڈنگا ہوتا ہے۔ ستاروں کو تو دیکھو کس ابتری سے بکھرے ہوئے ہیں، نہ تناسب ہے، نہ انتظام، نہ بیل ہے نہ بوٹا ہے، مگر بادشاہ خود مختار ہے، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ کیا کہا گیا ہے کہ یعنی جو کام، دیکھو وہ لیٹے ہوئے تھے پلنگ پہ، آسمان کی طرف دیکھا، قدرت کی نظاروں سے متاثر ہو کر بولے کہ دیکھیے جو کام یعنی خود مختاری کے ساتھ کیا جاتا ہے
اس میں کوئی بھی چیز ہل نہیں سکتی، کہ قدرت نے ان ستاروں کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، ستارے دیکھو بد نظمی کے ساتھ بکھرے پڑے ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن اب اپنی جگہ سے ہلتا کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے حکم کے بنا۔ آگے کیا فرماتے ہیں، ایک دن سید سردار مرزا مرحوم شام کو چلے آئے، جب تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ جانے لگے تو مرزا خود اپنے ہاتھ میں شمعدان لے کر کھسکتے ہوئے لب فرش تک آئے تاکہ روشنی میں جو جوتا دیکھ کر پہن لیں۔ کیا کہا گیا ہے کہ ایک دن کیا ہوا، سید سردار مرزا مرحوم شام کو چلے آئے، یعنی شام کے وقت چلے آئے، جب تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ جانے لگے تو مرزا خود اپنے ہاتھ میں شمعدان لے کر، یعنی مرزا صاحب جو تھے وہ شمعدان روشنی لے کے کھسکتے ہوئے لب فرش تک آئے۔ یعنی لب فرش سے کیا مراد ہے کہ آخری جہاں ہمارا صحن وغیرہ ہوتا ہے، فرش ختم ہوتا ہے، وہاں تک آئے تاکہ روشنی میں جوتا دیکھ کر پہن لیں، یعنی ان کو روشنی نظر آ جائے اور وہ جوتا پہن لیں۔ انہوں نے کہا قبلہ و کعبہ، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی، میں اپنا جوتا آپ پہن لیتا۔ مرزا نے کہا میں آپ کا جوتا دکھانے شمعدان نہیں لایا، بلکہ اس لیے لایا ہوں کہ کہیں آپ میرا جوتا نہ پہن جائیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے مرزا غالب کے لطیفے، ان کی ظریفانہ انداز، ان کا طنز و ظرافت۔ تو آپ نے دیکھا کس قدر وہ مزاحیہ انداز میں بات کرتے ہیں، اس صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو آپ کا جوتا دکھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آپ میرا جوتا پہن کے نہ چلے جائیں۔ تو یہ جو مضمون ہم نے پڑھا ہے مرزا غالب، یہ حالی کی لکھی ہوئی سواہ عمری یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ آ گیا سمجھ میں؟ تو آپ لوگوں نے یہ لکھ کر رکھنا ہے کہ حالی نے جو سواہ عمریاں لکھی ہیں اس میں حیات سعیدی، حیات جاوید اور یادگار غالب 3 ہیں۔ تو یادگار غالب سے ایک لیا ہوا ایک سواہ عمری کا ایک حصہ مرزا غالب کے عنوان سے آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، جو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ تو اس کے 5 لیکچر آپ کو ملے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، جس نے پہلے لیکچر نہیں سنے تو وہ جا کے لنک آپ کو مہیا کیے گئے ہیں، ڈسکرپشن میں دے دیے جائیں گے، تو آپ سارے لیکچر سن لیجئے غالب کے حوالے سے۔ تو مرزا غالب کے اخلاق بھی دیکھے آپ نے، ان کی سخاوت دیکھی ہے، ان کی دوستوں کے لیے محبت اور پیار دیکھا ہے آپ نے، اور اس کے علاوہ ان کا ذوق اور شوق دیکھیے، اور ان کا شاہی رہن سہن دیکھیے، ان کی خودداری دیکھیے۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اور پھر ان کا لطیفانہ ظریفانہ انداز دیکھا آپ نے بات چیت کا، کس طرح سے وہ ظریفانہ انداز سے بات کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے سے پڑھا سنا اور مرزا غالب کے جو لطائف ہیں، لطیفے ہیں، ان کو پسند بھی کیا ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا پوچھ سکتے ہیں، اور جتنا آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کو اچھے سے ایک بار پھر پڑھیے تاکہ آپ کو مرزا غالب کے حوالے سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکے، اور کوشش کریں کہ غالب کے حوالے سے ان کے خطوط غالب پڑھیے، اور دیوان غالب پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو اشعار سمجھیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ان کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیے تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی، تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ، نوازش۔